بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج بدھ کے دن لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، انشاءاللہ اربوں ملیں گے جو شخص بھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا یہ عمل پڑھ لیتا ہے نا۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، یقیناً لوگ اس بندے کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس کی مدد کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ عمل انتہائی مجرب ہے، اور جس نے بھی کیا ہے نا، الحمدللہ وہ آج کے دن ہی کامیاب ہوا ہے، کیونکہ یہ عمل ہفتے میں صرف ایک بار آپ نے کرنا ہے، اور وہ دن مقرر ہے بدھ کا دن۔ تو آج جو شخص بھی بدھ کے دن اس عمل کو کرے گا، ویسے کسی بھی بدھ کے دن آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ بدھ کا دن ہو، کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر لیں، اور انشاءاللہ اسی دن ہی جو لوگ مقروض ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت کے ذریعے اس بندے کا قرض اتر جاتا ہے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار مل جاتا ہے، جو دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کا کاروبار نہیں چل رہا، ان کو عروج ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس بندے کا زوال ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ عمل سورہ کوثر کا کوئی عام عمل نہیں ہے، اس کی صرف 3 آیات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی، اور یہ اپنی طاقت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے باقی صورتوں پہ فضیلت رکھتی ہے۔ بس جو ہی آپ یہ عمل کریں گے نا، اس عمل کی سب سے بڑی برکت آپ کو یہ ملے گی کہ ہر قسم کی بیماریوں سے، حادثات سے، رزق میں برکت، اور تمام جائز حاجات کی تکمیل یعنی مکمل پوری ہوگی۔ ایک سب سے اہم چیز جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ عمل پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور یہاں تک کہ جن لوگوں کے گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا کر دے گا، یعنی گناہوں کی عادت بھی ان کو چھوٹ جائے گی۔ اب سب سے پہلے اس عمل کا پڑھنے کا طریقہ بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد صرف اور صرف 7 مرتبہ ہے، یعنی 7 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں، میں ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ، ایک ایک حصہ آپ کو بتاؤں گا، تاکہ کوئی بھی بہن بھائی اس عمل کی برکت سے محروم نہ رہے۔ وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوں گے جو اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ اس کے فوائد میں یہ بات درج ہے کہ جن لوگوں کی حاجتیں نہیں پوری ہو رہی اور جن کو ساری زندگی نہیں مل سکا، کوئی ایک ایسی خواہش ہوتی ہے جس کے لیے آپ صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں، کئی عرصہ گزر چکا ہے، وقت گزر چکا ہے، لیکن آپ اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا نا، اس عمل کی بدولت وہ سب کچھ بھی مل جاتا ہے۔ اور ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دشمنوں سے بھی اس بندے کو چھٹکارا مل جاتا ہے، اور یہ اتنی طاقتور اور پرتاثیر صورت ہے، اور اتنا طاقتور اس کا عمل ہے کہ اس کے ذریعے گھریلو زندگی میں برکت آتی ہے، دشمنوں کی زبان بندی ہو جاتی ہے، رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے، اور اپنی فیملی میں وہ بندہ سب لوگوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، عرفہ ہو جاتا ہے، اس کا مقام ہر لحاظ سے بلند و بالا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ درود پاک آپ نے پڑھ لیا، یہ سارے کام آپ نے باوضو کرنے ہیں، یعنی تازہ وضو کریں، اپنے گھر میں کسی بھی کونے میں بیٹھ جائیں، یا جہاں بھی ہیں آپ اس وقت وہیں تھوڑے ٹائم کے لیے ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں۔ عمل کے دوران کسی کے ساتھ آپ نے بات چیت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، بس آپ نے توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ عمل کو لے کے چلیں گے۔ دیکھیں، جس دور سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں نا، کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی اور مشکل کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا اور آپ توجہ کے ساتھ اپنے یقین کے ساتھ بیٹھ گئے، درود پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ایک بار آپ نے پڑھا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے پھر آپ نے اپنا مکمل دھیان، اپنی مکمل توجہ اس عمل میں اپنے مقصد میں رکھنی ہے، یعنی جو ہی آپ درود پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے نا، اس کے فوراً بعد
आपने अपने मकसद की नियत कर लेनी है। मसलन आपके पास कारोबार नहीं है तो इसकी नियत कर लें, मकरूज हैं तो इसकी नियत कर लें, बे औलाद हैं तो इसकी नियत कर लें, बीमार हैं तो शिफा की नियत कर लें। मतलब कोई भी आपको सख्त से सख्त परेशानी है ना, आपने इसकी नियत कर लेनी है। दुरूद पाक पढ़ा, इसके बाद अल्लाह ताला से अपनी राहें खुलवाने की बात करनी है कि या अल्लाह मेरे लिए जितने रास्ते बंद हैं ना, जितनी रुकावटें हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो तू अपने फजल से अपनी रहमत के जरिए खोल दे। और आपने ये एक इसमें मुबारक अल्लाह ताला का नाम भी पढ़ना है, जिसके जरिए अल्लाह तबारक ताला तमाम बंद राहें खोल देता है। और कहते हैं कि यहाँ तक कि अगर पहाड़ों जैसी भी रुकावटें दरमियान में हो ना, तो पहाड़ों जैसी रुकावटें भी रेजा रेजा हो जाती हैं और इस बंदे के लिए सारे रास्ते हमवार हो जाते हैं, सारे रास्ते खोल दिए जाते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके सारे रास्ते बंद हुए पड़े हैं और कहीं से आपकी कोई मदद नहीं आ रही, कहीं से कोई बात नहीं बन रही ना, हर तरफ से परेशानियों ने, दुखों ने, मुसीबतों ने अगर आपको घेरा हुआ है, तो प्यारे दोस्तों फिर आप देर ना कीजिएगा, इस अमल को फौरी तौर पर करके अपने मुकद्दर को संभाल लें। क्योंकि ये अमल जिसने किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह 100% उसको रिजल्ट मिला है। इसलिए जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारे मामलात भी संवरते चले जाएंगे। अब इस तरतीब के साथ जब आप इन कलमात को पढ़ेंगे तो ये कलमात पढ़ने के फौरन बाद अब जरा समझिएगा तवज्जो के साथ जो बात मैं आपको समझाने लगा हूँ ना। अब आपने जो इसमें मुबारक पढ़ना है, इसकी तादाद कितनी है? 11 मरतबा। आप जब इसको पढ़ेंगे 11 मरतबा ये इस मुबारक पढ़ेंगे तो तसव्वुर ये रखेंगे कि या अल्लाह जितनी रुकावटें हैं वो खत्म फरमा दे। क्योंकि इसका मतलब ही है खोलने वाले, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए सारी राहें खोल देगा। तो इसलिए आपने खोलने के तसव्वुर से, अपने लिए राहें खुलवाने के तसव्वुर से इसको पढ़ना होगा। देखें, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से हर मुसीबत और आफत खत्म हो जाती है। जब वो बंदा पढ़ता है तो हर काम, हर मुश्किल आसान हो जाती है और सख्तियां खत्म हो जाती हैं, तंगियां राहत में बदल जाती हैं। मेरे भाइयों, दुश्मनों पर भी फतह के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए औलिया कराम के जरिए, बुजुर्गाने दीन के जरिए, अंबिया कराम के जरिए अल्लाह बंदों को हदायत के दरवाजे खोलता है। इसलिए बहुत सारे बुजुर्गों के अब मुख्तलिफ अकवाल मौजूद हैं कि हर काम में कामयाबी पैदा करने के लिए अल्लाह ताला को इस तरह पुकारने से अल्लाह ताला हर काम में आसानी पैदा फरमा देता है और हर काम इसका खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। इसकी बरकत से हर रुकावट जो है ना वो खत्म हो जाती है। रुकी हुई शादी हो, रुका हुआ कारोबार हो, ऐसी रुकी हुई शादियां की राह खोलने के लिए जिनके लिए वालिदैन बरसों से परेशान हैं और जिनके रिश्ते नहीं मिल रहे, रिश्ते नहीं हो रहे, इसी तरह कैद से खलासी पाने के लिए, मुकदमे में कामयाबी हासिल करने के लिए, नाजायज जिन लोगों को बंद कर दिया गया है ना, अल्लाह के फजल से, इसकी रहमत से अल्लाह ताला आसानियां पैदा कर देगा। इसी तरह अगर कोई तालिब इल्म ये चाहता है कि इसे हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल हो, कोई मुफक्कर है, इंजीनियर है, ये ख्वाहिश कर रहा है, तो वो या फताहू या फताहू या फताहू को पढ़े। देखें फिर फतह और नुसरत कैसे इसका मुकद्दर बनती है। जिस काम को हाथ लगाएगा ना, अल्लाह ताला इसको कामयाबी से नवाजेगा। तो ये बड़ा आसान सा एक अमल है, बिल्कुल बड़ा सादा सा वजीफा है। जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रहमत इलाही तुम्हें नसीब होगी। देखें, अल्लाह को कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म है, हर चीज को वो जानता है, अज़ल ता अबद, यानी हर चीज इसके हाथा इल्म में है। गोया हर छोटी बड़ी चीज की इब्तिदा और इंतहा को जानने वाली जात मेरे रब की जात है। इसलिए बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, माँ बाप अक्सर शिकायत करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका हर एंड अच्छा हो, आपकी हर चीज आखिर में बेहतर होती चली जाए। तो अब आपके पास वक्त है, इसलिए इसको पढ़ते जाएं और आप अपने लिए राहें खुलवाते जाएं और कामयाबियां समेटते चले जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि कैसा मेरा अल्लाह आपके रिज्क में इजाफा फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जब कोई बंदा मांगता है ना, अल्लाह ताला जिसको चाहता है, जिसके लिए चाहता है, इसका रिस्क इतना कुशादा कर देता है और जिसे चाहता है इसे मुकर्रर शुदा रिस्क अता करता है। इसलिए आपने अल्लाह ताला की बारगाह से मांगना है। वो मांगने का तरीका मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। अगर इस पे अमल करेंगे ना तो इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अब इसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की बख्शिश का सवाल करना है कि या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, तू अपनी रहमत के जरिए मुझे बख्श दे। तो अल्लाह तबारक व तआला की जात बंदों को बख्शने वाली है, अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा। इसलिए अब हमने ये अल्फाज पढ़ने हैं जिसमें तौबा भी मौजूद है, जिसमें गुनाहों की माफी भी मौजूद है। देखें,
گناہوں سے معافی طلب کرنا اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے، جس سے روح کی پاکیزگی ہوتی ہے، روح انسان کی پاک ہو جاتی ہے، مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تنگی سے نکلنے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، راستے کھل جاتے ہیں، رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور برکتوں اور رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، روح کی طہارت ہے۔ اور دیکھیں، اگر اولاد نہیں تو اولاد کے لیے آپ پڑھیں۔ اس کو تصور میں رکھ کے جب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں نا، تو تصور میں آپ نے یہ رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میرے گناہوں کو معاف کر رہی ہے۔ یہ ایک کلمہ ہے، کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کلمات بالکل مختصر سے ہیں، پھر سماعت فرما لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کلمات بالکل مختصر سے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ یہ ثبوت ملتا ہے کہ روزانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام استغفار فرماتے تھے، حالانکہ حضور گناہوں سے پاک ہیں، حضور گناہوں سے معصوم ہیں، اور جو شخص پڑھتا ہے ہر غم سے اس کو نجات ملتی ہے، ہر مشکل سے راستہ نکلتا ہے۔ رزق کے بارے میں ہے کہ رزق وہاں سے آتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی، وہاں تصور بھی نہیں جاتا، جہاں سے میرا رب اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ دیکھیں، اس سے زبان ہی نہیں دل بھی پاک ہوتا ہے، دل کی بھی توبہ کریں۔ اور دیکھیں، حضرت حسن بصری کا واقعہ ہے کہ اس کی طاقت یہ ہے کہ سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو گناہوں کی، اس کے ذریعے وہ رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بارش برساتا ہے، مصیبتوں سے وہ نجات دیتا ہے۔ میرے آقا کا فرمان بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ کئی مرحلے ہیں، گناہوں کے انسان کرتا چلا جاتا ہے، اپنے راستے بند کرواتا چلا جاتا ہے، اور گناہوں سے توبہ کرنا یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کے مقدر میں بدبختی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بدبختی کو مٹا کے نا نیک بختوں میں لکھ دے گا۔ اور وہ میں نے یہ مختلف لوگوں کو اعمال بتاتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے نا، تو اس سے بھی آپ کے معاملات رک جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے اوپر کوئی بد اثرات ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کے معاملات رک جاتے ہیں۔ اسی طرح اور مختلف چیزیں ہیں جس کے ذریعے انسان کے معاملات روک دیے جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں۔ تو ندامت قلب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے رک جانا یہی توبہ ہوتی ہے۔ آج جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے تو تصور رکھیں کہ یا اللہ، جو مجھ سے پہلے گناہ ہو چکے ہیں نا، جانے میں انجانے میں یا جان بوجھ کر، یا اللہ تو سارے معاف فرما دے۔ آئندہ میں کوشش کروں گا کہ میں تیری نافرمانی نہ کروں، تیرا فرما بردار بندہ بن کے رہوں۔ دیکھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور قدسی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی نا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں نے بخشتا رہوں گا۔ اب دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص مجلس میں بیٹھا ہے، اٹھنے سے پہلے اے اللہ، میں تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مجھے بخش دے، اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑا کرم فرمانے والی ذات ہے، وہ ہر وقت اپنے بندوں کے اوپر فضل کرنے والا ہے۔ ایک اور واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ جس میں فرمایا جا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، ایک شخص جنگل میں جائے اور اپنا سامان سفرے اونٹ کے اوپر رکھا ہوا ہو، اور وہاں جنگل میں کسی درخت کے پاس تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کرے، اور جب اٹھے تو اس کی سواری غائب ہو جائے، اس کو ملے نہ، بڑی کوشش کرے، بالآخر تھک ہار کر موت کے انتظار میں وہ درخت کے نیچے بیٹھ جائے، اچانک اس کی سواری اس کو مل جائے تو وہ بندہ کتنا خوش ہوگا۔ صحابہ نے کہا، یا اللہ، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے گا، جب بندہ گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اللہ پاک کتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے توبہ کی مختلف اقسام ہیں۔ جو لوگ اپنے گناہوں پر ندامت ہو کر اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کا سوال کرتے ہیں نا، اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے قرآن و سنت میں سخت وعید ہے۔ فرمایا، جس نے توبہ نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظالم کہا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے یہ کلمات پڑھتے ہوئے تصور رکھنا ہے، اور صرف 11 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد اب قرآن کریم کی یہ عظیم سورت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ اب اس عمل کی ترتیب سے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا کمال درجے کا عمل ہے، کتنا کمال کا وظیفہ ہے۔ تو آپ نے اب سورہ کوثر شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ملاحظہ کیجئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ سورت صرف 3 آیات والی سورت ہے، تو یہ صرف ایک دن آپ جب اس عمل کو کریں گے نا، لیکن ترتیب طریقہ تعداد یہی جو آپ کو بتائی جائے گی، اسی کے مطابق آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ پہلے دن ہی اس کا رزلٹ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں موجود ہر نعمت سے اللہ پاک اس کو سیراب فرمائے گا۔ اور دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکی نیند فرما رہے تھے، نیند سے اٹھے تبسم فرماتے ہوئے اپنے سر انور کو اٹھایا، حضور نے فرمایا ابھی مجھ پہ ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے وہ سورت ہمیں پڑھ کے سنائی، آپ نے یہ سورت پڑھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ عاص بن وائل ابن ہشام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا، دونوں کی مسجد کے دروازے پہ ملاقات ہو گئی، آپس میں باتیں ہو رہی تھی، قریش کی ایک پوری جماعت مسجد میں موجود تھی۔ جب عاص داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ کس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے؟ اس نے کہا بدبخت نے کہا کہ ابتر کے ساتھ، یعنی جس کی نسل کٹی ہے۔ عاص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کلمہ اس لیے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کو نعوذ باللہ اس زمانے کے جاہل لوگ ابتر کہتے تھے۔ جس مرد کا یعنی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا نا، لڑکا نہیں زندہ رہتا تھا، اس کے بارے میں ایسے الفاظ کہے جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا حبیب آپ کی نسل نہیں کٹی بلکہ ان کی نسل کٹ گئی ہے، آپ کا نام تو قیامت تک باقی رہے گا، جہاں میرا ذکر ہوگا اے حبیب پیارے وہاں ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ تو یہ اللہ نے اپنے حبیب کو مقام، یہ شان، یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اب اس ترتیب کے ساتھ جو چیزیں پڑھنی ہے نا، اس کے پڑھنے کے بعد اس سورہ مبارکہ کو آپ نے جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں کتنا آسان سا عمل ہے اور کتنا مختصر سا عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں، اب یہاں آپ نے اپنا تصور رکھنا ہوگا، پختہ کر کے۔ کیا تصور رکھنا ہے آپ نے؟ یعنی تصور یہ رکھنا ہے کہ یا اللہ مجھے رزق دے اور رزق اتنا دے کہ مجھے غنی کر دے، اور اتنا دے کہ میں غنی ہو جاؤں، مالا مال ہو جاؤں، اور میں کبھی کسی کا محتاج نہ رہوں، کسی کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ تو یہ ایک آسان سا عمل ہے، یہ ایک مجرب ترین عمل ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ غلبہ رکھنے والا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یوں مانگا کہ اے میرے مالک بہت زیادہ عطا کر، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی عطا ہے کہ جس میں کوئی غرض نہیں ہے، بغیر عوض کے وہ دوسروں پر مال و دولت کو نشاور کر دیتا ہے۔ اسی طرح بے سوال عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے نا کہ اس کا کوئی ثانی نہیں۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو بغیر مانگے بغیر غرض کے عطا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، وہ اپنے عطا کے خزانے کھول دیتا ہے، جو چیز مانگے وہ مل جاتی ہے۔ اس کا تعلق رزق کی فراغی کے ساتھ بھی ہے۔ غربت و تنگ دستی کا حال اس کے اندر موجود ہے۔ آمدن تمہاری کم ہے تو کوئی بات نہیں، ذرائع آمدن میں ایسا اضافہ ہوگا کہ تھوڑے عرصے میں اللہ پاک تمہیں غنی کر دے گا۔ تو اس لیے یہ مال میں اضافے کا سب سے بہترین عمل ہے۔ شادی کے لیے، کشادگی، رزق کے لیے، قرضے کے لیے، ہمیشہ دولت مند رہنے کے لیے۔ دیکھیں کچھ لوگوں کو کچھ دن کے لیے عمل فائدے دیتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو آپ کو دیر تک جو ہے نا وہ اپنی تاثیر دکھائے گا، اور اس کی برکتیں تمہیں دیر تک ملتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے یا رزاق، اور رزق بھی ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، رزق کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ یہ پڑھنے سے رزق کی پریشانی و تکلیفوں سے نجات ملتی ہے۔ آپ نے یہ کلمات 3 اسم مبارک ہیں، ان کو اکٹھا پڑھنا ہوگا، آپ نے اکٹھے ایک ساتھ ملا کے پڑھنے ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب، یا رزاق، یا غنی۔ تو یہ اسم مبارکہ جو ہے نا اتنے پرتاثیر ہیں، جب ان کو اکٹھا ایک ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے نا تو پھر رب کی رحمت اس بندے پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ان کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، تینوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے ان کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیو، وظیفے کا طریقہ کار ایک دفعہ میں پھر آخر میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں سے غلطی نہ ہو، اس کو پھر سماعت فرما لیں کہ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ، ٹھیک ہے جی، 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد نیت کریں، ٹھیک ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے یہ اسم مبارک ہے یا فتاح،
یا فتاحو، یا فتاحو، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے توبہ استغفار کے کلمات پڑھنے ہیں۔ وہ کون سے؟ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر میرے بھائیوں اگر آپ کو یہ نہیں آتے تو پھر آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو ان کو بھی آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ۔ اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یہ بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو پھر آخر میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام یعنی یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، ان تینوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا یا وہاب، یا رزاق، یا غنی۔ تو اس طرح آپ نے ان تینوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے آخر میں 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم پڑھ کے پھر آخر میں آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور آخر میں دعا کریں، دل سے دعا مانگیں، قرض کی ادائیگی، رزق میں اضافہ، بیماری سے شفا، دشمنوں سے نجات، کامیابی و برکت یقین کے ساتھ دعا کریں۔ انشاءاللہ آج کے دن ہی اس کا رزلٹ آپ کو ظاہر ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔